خطاب دینا چاہتا ہوں۔ استقبال کیجئے عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ پیر سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب زیدہ مجدہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ استقبال کیجئے گا تاکہ خطاب شروع ہو سکے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے علماء کی خطبہ کی شان کے مطابق جواب دیا کرے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، فیضان محض اعظم پاکستان، فیض رضا، خطیب پاکستان۔ تمام حضرات بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ایک دو مرتبہ اپنے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایمانداروں کا مجمع ہے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں کا مجمع ہے۔ ایمانداری کے ساتھ روشی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى
وتعالى في القرآن فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه سبحان اللہ واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مل کے یار محبت میں پڑھو بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، نعت خوان شیریں لسان، نہایت ہی واجب التعظیم سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا اعظم شانہ و اتم برہانہ اس دی لارائب کلام مبین دی اندروں چند الفاظ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا. دعا گو ہاں رب کائنات نبی مکرم شفیع معظم جان دو آدم نور مجسم رحمت کائنات نور کائنات حسن کائنات زینت کائنات فخر کائنات وجہ تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دے وسیلہ جلیلہ نال حق اور سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے. نہایت ہی اسی احترام مناظر اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صابر حسین نقشبندی حفظہ اللہ تعالی، نہایت ہی اسی احترام حضرت علامہ مولانا محمد شعیب امینی صاحب زیدہ شرفہ، آپ نے رابطہ فرمایا میں آندہ وعدہ کیتا اس مال کے عرض و سمادہ بے پایا احسان و انعام اللہ کریم نے اج او وعدہ وفا کرنے توفیق عطا فرمائی. اج تسی تے میں عزت باپ جناب ڈاکٹر محمد شاہد صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ اور دیگر انہاں دی خاندان دے افراد جڑے اس جہان فانی تو انتقال کر گئے انہاں دی ارواح نو ثواب ایصال کرنے واسطے جمع ہوئے ہیں. میں دعا کرنا اللہ کریم ڈاکٹر صاحب دی والدہ صاحبہ اور دیگر دادی جان دادا جان اور دیگر جتنے بھی خاندان دے افراد اس جہان فانی تو انتقال کر چکے نے، اللہ کریم سب نو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں پاک واللیل زلفاں دا صدقہ قبر دے اندر حضور دی پہچان نصیب فرمائے، حشر دے اندر زہرہ دے بابا دی شفاعت کبرا نصیب فرمائے، اور جنت دے اندر اللہ کریم اپنے محبوب دی کالی کملی دے نیچے جگہ عطا فرمائے. وقت کافی بیت چکے ہیں، 12:15 ہو چکے نے، اور مینوں اس چیز دا احساس ہے کہ گرمی دا زور
اور اتنی دیر تک تہاڈا بیٹھنا یقیناً جہاد ہے. میں زیادہ تم تکلیف نہیں دیاں گا. ذوق والا بندہ واں, ذوق نو پسند کرنا. پہلی مرتبہ میں تھوڑی زیارت کر رہا ہوں اور تقریر تساں کروانی ہے. جنج دا ذوق دیو گے انج دا ذوق لاؤ گے. اگر خاموشی اختیار فرماؤ گے تو یقیناً میں سمجھاں گا کہ تسی ہن اکتاہٹ دا شکار ہو. اور اگر کوئی تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہندے رہے تے مینوں احساس ہوندا رہے گا کہ تواڈے اندر اجے دم ہے. اور ذکر رسول کرن دے نال انرجی ضائع نہیں ہوندی بلکہ انرجیاں بحال ہو جاندیاں. توجہ حضرات فرمانا. بلا تاخیر میں اپنے جملے تھوڑی سماعتاں دے حوالے کر رہا ہوں. ایک بندہ جدوں اس اللہ وحدہ لا شریک دی الوہیت, اس دی ربوبیت, اس دی خالقیت, جدوں ایک بندہ رب دی یکتائی اور کبریائی دا اقرار کر لوے, بندے دا رب کائنات دے متعلق یہ نظریہ اور عقیدہ ہوئے کہ وہ رب ہی ہے جڑا پوری کائنات دا خالق و مالک ہے, زندگی دین والا رب, موت دین والا رب, عزت دین والا رب, شہرت دین والا رب, ایون کہ نبیان و نبوت دین والا رب, ولیان و ولایت عطا فرماون والا رب, غوثان و غوثیت, کتبان و کتبیت, ابدالان و ابدالیت, اوتادان و اوتادیت, کتب الاکتابان و کتب الاکتابیت, کتب الارشادان و کتب الارشادیت, کہ کائنات دے اندر جس کل جو بھی کمال فضیلت درجہ شان مرتبہ سب میرے رب کائنات دی طرفوں میں رب نے او کمال بندے وچ رکھے تے بندے وچ او کمال آئے. سنیا سب تو پہلے بنیاد اساس بیسک اور وہ ہے میرا عقیدہ. بیبیاں دی آواز تے پردہ ہے وے, مردان دی آواز تے پردہ کو نہیں. سبحان اللہ کہنا تے مردان طرح کہے. پنجابی دی مثال بنی ہے کہ پیڑے رون نالوں چپ چنگی ہوندی ہے ایڈی ٹلی. سبحان اللہ کول رکھ. جے رب دی پاکی دا اعلان کرنا ہے تے گج وج کے اعلان کر. آخر تک رب سب ایک اونچی آواز رکھو وہ سارے سبحان اللہ. ماشاءاللہ سلامت رہو, اس طرح ذوق نو بحال رکھو. توجہ شان حضرات, عرض کر رہے ہیں کیوں کہ پوری کائنات میرے رب دی محتاج ہے. میرا رب او وے جڑا کسے دا محتاج نہیں. بلکہ مختصر اور جامع تعریف کر لینے ہیں کہ جدو بندے دا رب دے متعلق اے عقیدہ ہوئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اے مضمون توحید ہے بزبان رسالت ماب. جے توجہ ہوئے تھے ایک باریک جا نقطہ عرض کر جاواں. بولو تکا سٹارٹ ہو, انج نہیں ذرا بالکل ایکٹیو ہو جاؤ یار, اس طرح لطف نہیں آوے گا. باریک جا نقطہ میں عرض کر جانا. فرمایا قل هو اللہ احد, کہ محبوب اعلان فرما دیو کہ اللہ ایک ہے. بولو اللہ ایک ہے. سوال پیدا ہوندے کہ سورہ اخلاص خالصتاً توحید ہے, لیکن باب توحید دی ابتدا کتوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا قل, محبوب اعلان فرماؤ کیا قل مضمون توحید ہے؟ صاحبان علم و دانش ذرا غور و فکر فرمایا جی, میں تہاڈے ذوق ول آواں گا. باب توحید دا آغاز قل تو نہیں ہو رہا, توحید دا آغاز ہو رہا هو اللہ احد. قل یہ تے اضافت ہے یا انج کہہ لو قل مضمون رسالت ہے, هو اللہ احد مضمون توحید ہے. رب کائنات نے اصول سامنے رکھ دیتا. لوگا جتنی دیر تک مضمون رسالت سٹڈی نہیں کرو گے اونی دیر تک باب توحید اندر داخل ہو سکتے نہیں. نعرہ رسالت,
مزہ نہیں تواڈے نعرے دے جواب دین دا آیا. یقین فرماؤ پتہ نہیں کی وجہ انج نہیں ایندے نال بہتر چپ کر کے بیٹھے رہو بولو نا. اے پیڑے رونا چپ چنگے. اصول بیان فرما دیتا. دو لفظ نے ایک عربی دا تے ایک اردو دا. قل تھوڑی جی میں ونڈ کٹ دیاں. ایک قل لے جس طرح قرآن کریم دا قاف ہے قاف قرآن والا وہ جس طرح قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد اے والا قل. تے دوسرا قل لے کاف کتاب والا باریک کاف او قل ایک قل. جملہ بڑا قابل غور. اگر قل گیا تو کل گیا. سمجھنے والے سمجھ گئے. قل گیا تو کل گیا. اگر قل مل گیا تو کل مل گیا. تو بہرحال جدو بندہ رب کائنات نو اس عقیدے کے تحت من لوے پھر اس تو بعد تمام آسمانی کتاباں تے بندے دا ایمان ہوئے, تمام انبیاء تے ایمان ہوئے, بالخصوص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت تے ایمان ہوئے. بندہ اے نظریہ اے عقیدہ اے ایمان ہوئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی بن کے تشریف لے آئے. ہن کوئی کانا لولا لنگڑا اگر نبوت دا دعویٰ کرے کذاب ملعون نبی ہو سکتا نہیں. پھر اصحاب رسول, ازواج رسول, اولاد رسول, اہل بیت رسول, اولیاء امت, جنت, دوزخ, حشر, کوثر, تقدیر, ملائکہ, جدو تمام انہاں چیزاں نو بندہ من لوے انہاں تے ایمان لے آوے پھر بندہ کہلاندا ہے مسلمان. پھر بندہ کی کہلواندا ہے؟ اچھی طرح بولو یار. پھر بندہ کی کہلواندا ہے؟ مسلمان. انہاں وچوں کسی ایک دا بھی انکار کرے گا دار اسلام تو خارج. قرآن دا انکار کرے کافر ہو جائے گا, کسی نبی دا انکار کرے کافر ہو جائے گا, خدا دا انکار کرے کافر ہو جائے گا, جنت دا انکار کرے کافر ہو جائے گا, ملائکہ دا انکار کرے کافر ہو جائے گا. کسی ایک دا انکار دار اسلام تو اخراج دا سبب. اگر مسلمان رہنا چاہنا ہے تو انہاں سارے دے اوتے ایمان لے آنا پوے گا. توجہ حضرات. ہن بندہ جس وقت اپنے آپ نو مسلمان کہلواندا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ مسلمان ہے وہ تمام تر شریعت دے احکامات جڑے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمودات نے انہاں تے عمل بھی کرے گا, قرآن بھی پڑھے گا, نماز بھی پڑھے گا, روزہ بھی رکھے گا, حج بھی کرے گا, زکوٰۃ بھی دے گا, سارے نیک عمل کرے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ مسلمان ہے نا. قرآن پڑھیا تے قرآن پڑھدیاں ایک ایسے مقام تے آیا جتھے آ کے حیران و ششدر رہ گیا اور سوچاں دے اندر مبتلا ہو گیا, مجبور ہو گیا سوچن تے. وہ مقام کیڑا ہے؟ وہ مقام ہے جتھے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. جدو بندے نو یہ احساس ہویا نا میں تے مر جانے, منا مٹی تھلے آ جانا ہے, برادریاں تڑے کنبے قبیلے یار سجن بیلی اے رونقاں اے بہن کھلون اے 4 دن ختم. قبر اندر اللہ دی بارگاہ رسول اللہ دی بارگاہ جدو احساس ہوندا ہے پھر اپنے گریبان دے اندر چاتی ماری جاندی ہے. عمل تے پلے ہے کوئی نہیں, نیکیاں تے پلے ہے کوئی نہیں, اجر تے کوئی ایڈا خاص کسی نیک عمل دا ہے کوئی نہیں. تے کی منہ بخاواں گا نبی پاک نو کہ یا رسول اللہ تہاڈا امتی ہو کے تے میرا کردار ایڈا گندا کہ میرے پلے کو نیکی ہے ہی نہیں. جدوں یہ احساس پیدا ہوندا ہے پھر بندہ نماز بھی پڑھدا ہے, روزہ بھی رکھدا ہے, حج بھی کردا ہے, زکوٰۃ بھی دیندا ہے, اللہ اللہ بھی کردا ہے, تسبیح و تحلیلات, ذکر و اذکار, سارا کچھ. کیوں؟ ریزن کی ہے, وجہ کی ہے؟ مالک راضی ہو جائے. بولو بولو مالک. نہیں یار مزہ نہیں آ رہا. مالک راضی ہو جائے, اللہ دی رضا مل جائے, اللہ دی خوشنودی مل جائے, اللہ دا قرب مل جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ دے محبوب بندیاں میں شمار ہو جاوے. جدو بندہ یہ عمل کر دے نا اللہ نو راضی کرنے واسطے, یا اللہ ہن تے تو راضی ہو جائے گا نا, فرمایا گارنٹی نہیں. نماز روزہ حج زکوٰۃ میری رضا دی گارنٹی نہیں. تسی بھی سارے حیران ہو جو گے جے نماز وچ رب دی رضا دی گارنٹی نہیں پھر کریے کی؟
جے روزے وچ رب دی رضا دی گارنٹی نہیں تے پھر کیڑی عبادت کریے؟ جے طواف کعبہ کریاں رب راضی نہیں ہوندا پھر کیڑی عبادت کریے؟ یا اللہ پھر تو کیویں راضی ہوے گا؟ تیری رضا کیویں ملے گی؟ او میں تینوں اللہ دا قرآن سناواں۔ او عزیزاں من توجہ فرما دے جانا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا آؤ میری رضا دیو متلاشیو، مینوں راضی کرن والیو، میری رضا چاہن والیو، میرا قرب حاصل کرن والیو، یہ خاص رکھن والیو کہ میں رب دی رضا تانوں نصیب ہو جائے۔ ہاں رب العالمین اسی تینوں راضی کرنا چاہنے ہاں، فرمایا قرآن پر تینوں پتہ چل جائے گا میری رضا کیویں نصیب ہوے گی، دنیا و آخرت دے اندر تینوں کامیابی کیویں ملے گی۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ فرمایا آؤ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں راضی کیویں ہونا ہے؟ ہاں یا اللہ، فرمایا سجدیاں وچ مینوں تسی رضا میری نہیں پاؤ گے۔ اندی میں ایک مثال پیش کر جاواں، صرف نمازاں وچ رب دی رضا نہیں، فقط نمازاں وچ رب دی رضا نہیں، کیویں؟ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، کعبہ شریف دی بھی بڑی عظمتاں نے تے گھٹ مقام میرے آقا دے شہر دا بھی نہیں۔ کعبہ شریف دی عظمتاں کی نے؟ سب تو پہلی گل کہ بیت اللہ ہے، سبحان اللہ۔ نمبر دو، پہلی نظر پوے اللہ کو جو بھی منگو اللہ عطا فرماوے۔ ایک نماز پڑھو تے 1,00,000 نماز دا ثواب، یہ بیت اللہ شریف دیاں فضیلتاں نے۔ تے ادھر مدینہ شریف ایک نماز پڑھو تے 2,00,000 نمازاں دا ثواب ہے، کیونکہ نبی پاک نے کی تھی نا یا اللہ جنیاں برکتاں اپنے گھر وچ رکھیاں نہیں اندے تو ڈبل برکتاں میرے گھر وچ رکھ دے۔ ہن کعبہ شریف ایک نماز پڑھیے 1,00,000 نماز دا ثواب، مسجد نبی شریف ایک نماز پڑھیے تے 2,00,000 نمازاں دا ثواب۔ کعبہ شریف تے پہلی نظر پوے رب کو جو بھی منگیے رب عطا فرمائے، لیکن روضہ رسول تے نظر پوے تینوں لب ہلان دی ضرورت نہیں، تینوں اپنی زبان جنبش اندر لیاؤں دی ضرورت نہیں۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، ویکھنا تیرا کام ہے، شفاعت کرنا میں مصطفیٰ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ قادری صاحب میں تے ٹیل مار گیا کیا قادری ساؤنڈ منگواؤ تے اج نہیں کم چلدا پیا، آواز بہندی ہے، نہیں بہنی چاہیے آواز، انج نہ کرو۔ فرمایا ویکھنا تیرا کام، شفاعت کرنا میں مصطفیٰ دا کام۔ ہن او مسجد جتھے ایک نماز پڑھیے تے 2,00,000 نمازاں دا ثواب ملے، اس مسجد وچ اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی، نماز دا وقت آیا اور مقتدی مسجد وال روانہ ہوئے۔ امام وال غور کریے تے کائنات وچ اندا امام نظر نہ آئے، امام ویکھیے تے امام الانبیاء ہون، اگر مقتدیاں دی صف وچ نظر ماریے کدھر جناب صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، بلال و مقداد و ابو ہریرہ، نبی دے آسمان ہدایت چمکدے ہوئے ستارے تے وچ کچھ دوجے بھی کھلوتے۔ صف ویکھو، مسجد نبوی شریف مسجد، امام کون؟ حضور، مقتدی کون؟ صحابہ، تے وچ ایسا نمازی جیڑا انہوں جنتی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو، مسجد نبوی شریف حضور دی اقتدا، صحابہ جڑی سب وچ کھلوتے نے او سب وچ بندہ کھلو کے نماز پڑھے پھر تے پکی جنت، مگر نہیں، اللہ دا قرآن کی پیا اعلان کرتا ہے۔ آو عزیزان من توجہ فرما دے جانا، او بے ایمان منافقین
امام الانبیاء دی اقتدا وچ نمازاں پڑھدے نے پے لیکن صحابہ نو کی پے آندے نے او نبی دیو غلامو ہن تواڈے وچ تے ساڈے وچ کوئی فرق نہیں رہ گیا تسی بھی نبی دا کلمہ پڑھ لیا اساں بھی نبی دا کلمہ پڑھ لیا تسی بھی ہو دے امتی اسی بھی ہو دے امتی ہن اکو جہے ہاں ہن ساڈے درمیان کوئی فرق نہیں رہ گیا تو خالق کائنات نے فرمایا خبردار سونیا اے بے ایمان جڑے تیرے یاراں نو دعوے کردے نے ہن اکو جے ہو گئے ہاں میں انہاں دے دعوے نو مسترد پیا کرنا وا یا اللہ کی معاملہ ہے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا معكم إنما نحن مستهزئون فرمایا سونیا اے جدوں تیرے یاراں نو ملدے نے تے آندے نے اکو جے ہاں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا آندے نے اکو جے ہاں سی بھی تے ایمان لے آندا ہے لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جدو واپس اپنی شیطاناں وال لوٹ دے نے تے کی آندے نے کفر پوچھ دے تسی مسلمان ہو گئے ہو او دا کلمہ پڑھ لیا جے محمد عربی دی غلامی دا توق گل وچ سجا لے جے تے اے اگو کی آندے نے نہیں نہیں تانوں غلط فہمی ہوئی ہے قالو انا اسی تے تھوڑے نال دیو جے نمازاں ول ویکھو تے فکر نہ کریا جے انما نحن مستہزئون اسی تے مسلماناں نال ٹھٹھا پہ کرنے ہاں مذاق پہ کرنے ہاں ہن مسجد نبوی نمازی حضور دی اقتدا وچ نمازاں پڑھن والے پر رب نے نمازاں دی پرواہ نہ کیتی رب کائنات نے نہ سجدیاں دی کوئی پرواہ نہ کیتی رضا نہ ملی رب دا قرب نہ ملیا رب دی خوشنودی نہ ملی یا رب العالمین پھر تو راضی کیویں ہوویں گا فرمایا میری رضا دیاں شرطاں نے سب تو پہلی شرط کی فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون فرمایا سب تو پہلی شرط ہے میرے یار دے بن جاؤ سب تو پہلی شرط کی ہے میرے بولنا یار میرا ویر بول ذرا سب تو پہلی شرط ہے میرے یار دا بن جا میرے یار دی غلامی دا پٹا گل وچ سجا لے تے ہن جدوں کسے دا بننا ہوئے تے کی کرنا پیندا ہے اون دے وچ نقش تلاش کرنے پیندے نے کہ اون دیاں خوبیاں بیان کرنیاں پیندیاں نے بولو میں آکھاں شاہ صاحب نال مینوں پیار ہے میں انہاں دا بننا چاہنا پر بندے شندے کو نہیں ہے تسی آکھو کہ شاہ جی گل کرو کرنا نہیں تواڈے قول و فعل دے وچ تضاد ہے آندے کی ہو پے تے عمل کس دا اظہار کرنا چاہ رہے ہو جے پیار کرنا ہے جے بننا ہے تے پھر انج نہ کہو پھر جتھے بھی بوو کہو ڈاکٹر شاید دیاں کیا ہی باتاں نے جے تو بننا ہوے تے جے آ کہ نہیں دیندا کچھ نہیں کردا کچھ نہیں آوندا کچھ نہیں جاندا کچھ نہیں میں کہا تیرا ہوے گا مرزا قادیانی ورگا کانا لولا لنگڑا انا تے پینگا جڑا بے اختیارا ہوے گا جدا کلمہ اساں پڑھیا ہے او خدا دی خدائی دا واحد بادشاہ بن کے آیا ہے اساں کسے مجبور نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا دیندا کچھ نہیں میں کہ تینوں لین دا والی کوئی نہیں آیا یہ تے او بو آوے تے اونٹ بھی آ جائے تے خالی نہ لوٹے یہ تھے یہودی دے اگر ہرنی دے بچے یہودی دے جال وچ آ جان یہ تھے وہ بھی واجہ کرنی والے نو مار دیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت بلکہ آؤ میں بخاری شی پیش کر جانا تاکہ
دلائل دی دنیا دے اندر بھی اسی اپنا ذوف پیش نہ کر سکیے بلکہ ساڑی مضبوطی سامنے آوے. نالے سنیا مبارک تینوں ہوئے تیرا نظریہ کوئی ملکہ وکٹوریا نو اپلیکیشن دے کے مار دے وجود اندر نہیں آیا. سنی دا عقیدہ ہوئے جو رب دا قرآن ہے یا پھر جو زہرہ دے بابا دا مٹھا مٹھا فرمان. بخاری شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردوان آپ دے والد گرامی فوت ہو گئے تے حسن مکروز جنازہ جس وقت ہونے لگا تو ساڑھے تھے معاشرے دے اندر رواج ہے کہ اسی جنازگاہ وچ اعلان کرنے ہاں کہ بھائی کوئی لین دین ہوئے تے پریشان نہ ہویا جے وارث موجود نے انہاں رابطہ کر لو. یقیناً ادھر بھی تسی اعلان کر دے ہوگے. تخیل ہے میرا اوتھے اعلان ہویا ہوئے گا چونکہ اے لفظ بخاری شریف اور حدیث شریف دے اندر نہیں, یہ میرے اپنے لفظ نہیں. اعلان ہویا ہوئے گا تے قرضہ لین والے کھڑے ہو گئے جی جابر میں بھی تیرے ابا جی کو لینے پیسے لینے نے, میں بھی تیرے ابا جی کو لینے پیسے لینے نے, میں بھی تیرے ابا جی کو لینے پیسے لینے نے. آپ نے فرمایا فکر نہ کرو, میرے کل جو کچھ بھی ہے نا میرا نہیں میرے ماں پیو دا ہے. میرے کل جو کچھ بھی ہے میرا نہیں کیدا ہے میرے ماں پیو دا. نیو جنریشن میں تواڈے نال مخاطب ہوں, والدین وڈیرے ہو جان اور انہاں دی کفالت دا ذمہ تیرے حوالے ہوئے, بڑھی عمر ہوئے تے باپ یا ماں کہے بیٹا 1000 روپیہ یا 500 روپیہ دے تے پتر کو کتے طرح لتی پہ جے, ابا تینوں کہڑے راہ دی لوڑ, اما تینوں کہڑے 500 دی لوڑ ہے. خبردار یاد رکھ تیرے کل جو کچھ بھی ہے تو رائی دے ذرے جنہ میں ہوتا مالک نہیں, جو کچھ تیرے کل ہے وہ سب کچھ تیرے ماں پہ ہوتا ہے. حدیث ہے صحابی رسول نبی دی بارگاہ چ حاضر ہویا, عرض کی تھی آقا میرے مال تے میرے ماں پیو دا کنا کو حق ہے. حضور جلال چاہ کے ارشاد فرمایا انت و مالو کا ابو کا, تمہیں تیرا مال بھی سب کچھ تیرے ماں پیو دا ہے. آقا میرا, فرمایا تیرا او ہوئے گا جو تیری اولاد کمائے گی, جو تیرے کو لے تیرا نہیں وہ کیدا ہے تیرے والدین دا. اس واسطے اپنیاں کمائیاں تے اپنے مال تے مان نہ کر, اے تیرا نہیں اے تیرے ماں پیو دا ہے. جے نہ دیویں گا تے حق پیا مارنا ہے, تے حق تلفی پیا کرنا ہے. بہرحال آپ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے میرے ابا جی دا ہے. اے کھجورا میرے ابا جی نے لائیاں نے, تیار ہونا والیاں نے, ان قریب اے اتارن والا وا, مینوں موقع دیو ٹائم دیو, جس لئے کھجورا تیار ہو جان گیاں آ جایا جے تہاڈا دل کیتا تے میں تانوں جننے جننے پیسے نے ہونیاں کھجوراں دے دیاں گا. جے پیسے لینے ہوئے تے مینوں موقع دے اج میں منڈی جا کے بیچاں گا, پیسے ملن گے تانوں دے دیاں گا. انہاں کیا ٹھیک ہے. کھجوراں پک گئیاں لیکن اتفاق ایسا ہویا کہ چنگیاں نہ ہوئیاں, ماڑیاں ہوئیاں, کانیاں ہوئیاں. حضرت جابر فرماؤندے نے میں پریشان ہو گیا, میں تے سوچیا سی میں بہناں دیاں شادیاں بھی کر لاں گا تے اے تے قرضہ ہی نہیں پورا ہونا تے میں بہناں دیاں شادیاں کیویں کراں گا. اینی دیر نو قرضہ لین والے دروازے تے, ہاں بھئی جابر تیرا ٹائم آ گیا لیا دے. آپ نے فرمایا تانوں ویکھو اے سامنے بڑا معاملہ ڈسٹرب ہو گیا ہے, فکر دامن گیر ہے تے تہاڈی بڑی مہربانی ہے, تھوڑا جا ٹائم اور دیو. میں اس نبی دا غلام ہاں جن نے یہ تربیت نہیں کیتی کہ کسی دا حق مارو. میں تہاڈا حق نہیں ماراں گا, میں پیسے دینے نے, حق سچے دینے نے, میرے والد نے لے نے, میں دیاں گا, پر تھوڑا جا وقت اور اگر مل جائے تے. انہاں کہا جابر گل سن, ہر کسی نو پیسے دی لوڑ ہوندی ہے, بڑا ٹائم کڈیا تیرے ابا جی دا بھی, تیرا بھی, آ تیرے بوئے تے بہ گئے, سانو پیسے ملے تے جانا ہے, نہ ملے تے اساں ایتھوں نہیں اٹھنا. حضرت جابر فرماؤندے نے میں تے آکھیا ہن تے انسلٹ ہو گئی, لوکی ویکھن گے کیوں بیٹھے نے, پیسے دینے نے, بڑی بے عزتی ہوے گی, کی کراں, کدھر جاواں, کیڑا جا کے بوا کھڑکاواں. اولی نے من توجہ فرما دے جانا. جناب حضرت جابر فرماؤندے نے جس لئے قرضے دا مطالبہ کیتا گیا اور میرے دروازے تے بیٹھ جاندے نے, میں سوچ دے اندر مبتلا ہو جانا وا, کیڑا دروازہ کھڑکاواں, کیڑے در تے جاواں, کیڑا میرا پرسان حال بنے گا, کوئی سمجھ نہیں آندی. ایک دم خیال آیا, پریشانیاں ختم ہو گئیاں, فکر ختم ہو گئی, حیرانی ختم ہو گئی. پیارے جابر ہو کس وجہ تو, فرمایا جب نسبت دا خیال آیا اسے ویلے تگڑا ہو گیا. جابر فکر نہ کر, تو کیڑا کسے مجبور نبی دا کلمہ پڑھیا ہے. آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلك له. امام الانبیاء دی بارگاہ چ حاضر تمام واقعہ عرض کیتا. حضور نے یہ نہیں فرمایا او جابر پیسے تے تو دینے نے, قرضہ تے تو دینا ہے, میں کی کر سکنا وا, جا کے درلا مارنے ہاں, جے من گئے تے ٹھیک,
نہ مننے تے میں کی کر سکنا وا؟ نہیں نہیں، میرے مختار کلا کا نے نہیں فرمایا، فرمایا جا جا جابر جلدی کر، جا کے کھجوراں اتار، ڈھیر لا دے، چنگیاں کھجوراں دا ڈھیر وکھرا، مندیاں دا وکھرا، جدوں کھجوراں اتر جاون واج میں مصطفیٰ نو مار لوی، اسی جانیے ساڈا کم جانے، اسی جانیے تے ساڈا، بولو بولو، اسی جانیے تے ساڈا کھجوراں اتر جاندیاں نے۔ جناب جابر امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آقا کھجوراں اتار لیاں نے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر عمر جی آقا آؤ چلیے۔ حضرت جابر دے باغ دے اندر جاندے نے، کی ویندے نے پے، ایک پاسے قرضہ لین والے بیٹھے ہوئے نے، ایک پاسے چکیاں کھجوراں دا ڈھیر، ایک پاسے کانیاں کھجوراں دا ڈھیر۔ امام الانبیاء او چکیاں کھجوراں دے ڈھیر دے گرد ایک چکر لگایا، فجلس علیہ، پھر تشریف فرمائے گے، فدعو اللہ، دعا منگی۔ فرمایا جابر عرض کی جی آقا، فرمایا بلا قرضہ لین والیاں نو۔ حضرت جابر فرماؤندے نے آؤ قرضہ لین والیو تانوں قرضہ دویے۔ ایک آیا فرمایا کنیاں کھجوراں، کنے پیسے لینے نی؟ حضور میرا اینا قرضہ، چل ہونیاں کھجوراں اٹھا۔ ایک آیا کھجوراں لے کے گیا، دوجا گیا، تیجا، آہستہ آہستہ سارے قرضہ لین والے اپنے اپنے حصے دیاں کھجوراں لے کے چلے جاندے نے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جابر عرض کی تھی جی آقا، فرمایا ذرا قریب آؤ۔ حضرت جابر قریب آئے، فرمایا تو رہتے نہیں گیا؟ عرض کی تھی نہیں آقا کوئی نہیں رہ گیا۔ فرمایا دھیان مار تو کھجور کٹی دے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، نعرہ تکبیر۔ جو بھی کرنا چاہیے کرو، بادشاہ تو اس نے میں پریشان کر دیتا ہے۔ فرمایا جابر دھیان مار کو کھجور کٹی دے نہیں۔ قرضہ لین والے قرضہ بھی لے گئے اور حضرت جابر دیاں کھجوراں پھر پوریاں ہیں۔ میں بخاری پیش پیا کرنا، یہ آندہ دیندہ کچھ نہیں، یہ تھے نسیابی نو ذرا جنی بھی تکلیف ہوئے تے بوہا مدینے دے تاجدار دا ملدہ پیا جی آنکھ ہوتے میں اپنے مامو جان حضور خطیب الاسلام مفسر قرآن سیدی و سندی و مرشدی حضور قبلہ عالم پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی زبان دے وچ ترجمانی نہ کر لئیے۔ عزیزہ نے من توجہ فرما دے جانا، جدو حضرت جابر دا قرضہ بھی ادا ہو گیا، کھجوراں بھی پوریاں دیاں پوریاں، تے پھر بے ساختہ زبان تے جاری ہو جاندے، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا جدہ جدہ ایمان ایک امام الانبیاء تو بغیر میرا کوئی گزارا نہیں، کوئی سہارا نہیں، میں انہوں دعوت دینا نبی دا غلام پڑے گا، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا۔ ٹھہر جو بھائی ٹھہر جو، الحق للقریب ثم للبعید، قریبیاں دا کہ پہلا تے چوکھا دور والے دا تھوڑا تے بعد وچ قصور تہاڈا بھی کوئی نہیں، ہن ٹائم یہ ہو گیا ہے کہ تھیا کیوں جی بیٹریاں ڈاؤن ہوندیاں نے تے کوئی نہیں، مینوں تھوڑا جہا تسی اگر برداشت کر لو جے ذوق دے دیو تے میں جلدی گل مکا دینا، میں زیادہ تہاڈا جڑا ٹائم نہیں لواں گا، لیکن یہ کہ تھوڑا جا پورا شیر نہیں نہ ہوندا تے نہ صحیح، یا رسول اللہ سینے دا زور لا کے بارگاہ چ مل کے ذرا کہہ لو، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے
نہیں کوئی سہارا سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے 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 یا سیدی یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا میں تمہارا میں تمہارا تمہارا بات طویل نہ ہو جائے حضرات اندر دیندہ کچھ نہیں ایک اور حدیث سنا دیں کسے کہانیاں مینوں کو نہیں جاؤندیاں میں تے کو توقع لے کے بیٹھا ہوئے کہ ہن ایک سٹوری سنائے گا کوئی کہانی سنائے گا کوئی حکایت سنائے گا یا رب دا قرآن سنن نوں لبنا جے یا نبی دا فرمان سنن نوں لبنا جے کہانیاں مینوں نہیں ہوندیاں نہ میرے استاد نے مینوں پڑھائیاں نے جمعے والا دن زہرا دے بابا اپنی مسجد وچ اپنے ممبر تے جلوہ فرما لے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے ہاتھ بن لے دل نبی پاک دیاں قدماں وچ نظر آنا گردن جھک گئی تے ہولی جی آواز نال نبی دی بارگاہ عرض کی پہ کر دینے یہ صحابی ہولی کیوں بول دے سن نبی کو صحابی سن نا صحابی سن انہوں نے پتا سی وڈے بھرا جنہ ادب نہیں کرنا پنڈ دے چودھری جنہ ادب نہیں کرنا انہوں نے پتا سی ایدی آواز تو آواز اچھی ہوئی تے ان تحبط اعمالکم حکم ہے تے اعمال تباہ و برباد ہو جاون گے پتہ بھی نہیں چلنا اس واسطے ادب مصطفیٰ ملحوظ خاطر رکھ دے سن تے عرض کی پہ کر دے رہے آؤ احباب من توجہ فرما دے جانا میں بخاری پیش کردہ جا رہے ہوں شہابی رسول نبی دی بارگاہ کی پہ عرض کر دینی قحط المطر فاستسقي ربك وما نرى من سحاب فاستسقي ربك فنشاء السحاب وما مطروا ورقنا يا رسول الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی حضرت مولانا پیر سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب عرض کی تھی کوہت المطر سونیا قحط پہ گئے اناج ختم ہو گئے
فاستسقِ ربک، سونیا ذرا اپنے رب کو بارش تے لے دے۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا شہابی میں شرک مکانا پیا تو پھر شرک پھیلانا پیا، تینوں نہیں پتا غیر اللہ کو نہیں منگنا چاہیے، تینوں نہیں پتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شرک تو بھی زیادہ قریب ہے، اللہ کو مانگ نہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا شہابی دا منگنا، شہابی دا منگنا اور میرے نبی دا عطا فرمانا اس بات دی دلیل ہے نا۔ اچھا پھر جدو بارش دا سوال کیتا گیا، موسم دا حالات کی ہے، پنجابی جی میں ذہن نا کڑاکے دی توپ نکلی، کیوں جی ڈاکٹر صاحب جی نا کڑاکے دی توپ، شکر دوپہر او ویلا، آسمانہ تے بدلاں دا نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ تے جدو نبی دی بارگاہ شہابی نے عرض کیتا، میرے نبی نے نہ نہیں کیتی، کیوں؟ انج مکھڑا اتاں فرمایا، میرے نبی نے انج سجے ویکھیا، کھبے ویکھیا، اگے ویکھیا، پیچھے ویکھیا، زبان جنبش اندر نہیں آئی، ابرو دا اشارہ فرمایا، میرے نبی نے اپنی ابرو دا اشارہ فرمایا، شہابہ فرماؤندے نے فنشا الصحاب، اللہ دی عزت دی قسمیں چار چفیریوں بدلہ دیاں دوڑاں لگی، بدل آگے کالا سیاہ ہے دن منظر رات دا، میں عالم تخیلات اندر کھو گیا، میں بدلہ نو کیا، یہ بخاری شریف دے لفظ نہیں، یہ ہن میرے نے، میں کیا بدلو آ گئی ہوتے وستے کیوں نہیں، نہ کہ چپ کر ایڈا پاٹا بندہ پیا جے تے بلایا سو آ گئے ہیں، جدو وسن دا حکم کرے گا بس بھی پاواں گے۔ میرے نبی نے پھر کی کیتا، انج ید اللہ والے گورا 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 ہاتھ انج اتا ہویا، میرے نبی دا مکھڑا نیواں تے ہاتھ اتاں، بولو مکھڑا نیواں تے ہاتھ اتاں، تے میرے نبی نے کیتا کی اتحان میرے حل کریا جائے، زبان جنبش اندر نہیں آئی، بس میرے نبی نے اپنی انگل دا اشارہ فرمایا، اشارہ کرنی دے حدیث دے الفاظ کی نے شما موترو اسے ویلے بارش وسنا شروع ہو جاتا، جن دی انگلی وچ اینی طاقت ہے، انج اشارہ کرے تے پتھر دوڑن، درخت دوڑن، چاند دے دو ٹکڑے ہو جاون، ڈوبیا سورج واپس آ جاوے، جن دی انگلی وچ اینی طاقت ہے، او دی ذات دی طاقت دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ تے جے آکھو تے اعلیٰ حضرت دا پلہ پڑا، ایویں تے نہیں میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ امام اہل سنت حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ بریلی شریف کیا خوب ترجمانی فرما گئے، آپ نے فرمایا تیری انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ چڑھ گیا، تیری انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ چڑھ گیا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تو ہے نور تیرا شب گھرانہ، تو ہے نور تیرا شب گھرانہ، کہ تو ہے عین نور، تو ہے نور تیرا شب گھرانہ، ایڈی بخیلی نے کم نہیں ہونا، بخل نہ کر، اقرار کر لے نبی دی نورانیت دا تذکرہ ہے، تو ہے
نور تیرا شب گرانا تو تو ہے نور تو ہے نور تیرا شب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ امام الانبیاء نے دعا فرمائی بارش بسنا شروع ہو جاندی ہے جمعے والا دن حضور نے دعا فرمائی بارش شروع ہو گئی جمعہ گزر گیا بارش نہ رکی ہفتہ بارش بارش پیر شریف بارش منگل بارش بدھ بارش جمعرات بارش پھر جمعہ آ گیا بارش ہی بارش امام الانبیاء پھر اپنے منبر تے جلوہ فرمائے خطبہ جمعہ ارشاد فرماؤں دینے پہ پھر صحابی رسول کھڑے ہو جاندے نے ہاتھ بن دینے عرض کی پہ کر دینے غرقنا یا رسول اللہ سونیا ہن غرق ہو چلیا فرمایا کی بنیا جے عرض کی آقا پہلے وسدی نہیں ہن رک دی نہیں سونیا پہلا بارش وسدی نہیں سی ہن رک دی نہیں امام الانبیاء مسکرائے فضحکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسکرائے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھ لو جمعے تو ویلے ہو لو سارے مسجد دی چھت پہ چڑھ کے بانگا دیاں گے نہیں امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فدع اللہ دعا فرمائی اللہم حوالينا ولا علينا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ اکبر نبی پاک نے عرض کی تھی یا اللہ میرے شہر مدینے تے ہن بارش نہ بسے لے چار چفیرے پہاڑاں تے جنی مرضی وساوندا رہے میرے شہر تے نہیں بسنی چاہیے دی دسو وقت دیو کاسیو تے مفتیو جدو میرے نبی نے رب دی بارگاہ چ عرض کی تھی کیا یہ حدیث دے الفاظ نہیں فجعل الصحاب يتصدعوا صحابہ فرماوندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے پتہ نہیں لگا نبی دے جملے زبان چوں پہلا نکلے نے کہ بدلاں دیاں واپسی دوڑا پہلے لگی ہائے یہ تے ظاہری زندگی دی تو گل کرنا ہے میرے نبی مشکات شریف دے اندر غور کر میرا نبی قبرستان چوں گزریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ دو ٹہنیاں لے کے آؤ ٹہنیاں آ گئی حضور نے قبر تے لا دی حدیث اس میں بڑی دفعہ سنی لیکن جو میں استدلال کرنا چاہنا صحابہ نے کی تھی یا رسول اللہ ان دی وجہ فرمایا نہ دوواں نو عذاب ہو رہا سی عذاب کتھے وے قبر اچ بولو عذاب کتھے وے قبر اچ تے میرا نبی کتھے وے قبر تو باہر جو قبر دے اندر ہے وہ عذاب ہے جو قبر دے باہر ہے وہ وجہ ہے وجہ کی ہے ایک چگلی کھاندا سی تے ایک پیشاب دیاں چھٹیاں تو نہیں سی بچدا اس وجہ تو انہاں نو عذاب ہو رہا ہے توجہ چاہواں گا حضرات میرے نبی نے دو ٹہنیاں ایک ایک قبر تے لا دتیاں فرمایا جنی دیر تک سبز رہن گیاں اللہ دی تسبیح کردی رہن گیاں انہاں دے عذاب وچ تخفیف ہوندی رہے گی کمی ہوندی رہے گی حضرات توجہ جو قبر دے اندر او عذاب جو قبر دے باہر او وجہ عذاب بیمار
میرا نبی ویکھ رہا ہے، وجہ بھی میرا نبی جاندا ہے۔ جیڑا نبی قبر تو باہر رہ کے قبر دے اندر والے حالات تو واقف ہے، او نبی قبر وچ جا کے باہر دے حالات ناواقف کس طرح رہ سکتا ہے؟ جڑا باہر رہ کے اندر دے حالات جاندا پیا تے او آپ اندر جا کے باہر دے حالات تو کس طرح ناواقف رہ سکتا ہے؟ صاحب میں نے جی بخار بات طویل ہو جائے گی، یاد رکھو نبی تو بغیر گزارا ہی نہیں، نبی پاک تو بغیر گزارا نہیں۔ اسی واسطے اللہ نے فرمایا جو مینوں راضی کرنا چاہنا تے پہلی شرط یہ ہے میرے یار دا بن جا، میرے یار دا بن جا۔ تے جدو بننا ہے پھر نقص تلاش نہ کر، پھر کہنا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلی سب سے والا وہ اعلی ہمارا نبی، سب سے والا وہ اعلی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ اکبر، ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تقریباً، ایک دو باتاں میں اور عرض کرنا چاہنا والدین دے حوالے نال، اگر ذوق ہوئے تے شروع کراں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، سب تو پہلی شرط ہے میرے یار تے ایمان لائے آؤ، میرے یار دے بن جاؤ۔ نمبر 2 وعزروہ، پھر حد تو ود کے میرے یار دی تعظیم بھی کرنی۔ جملے تے غور فرمانا ذرا، حد تو ود کے میرے یار دی، بولو نا یار، حد تو ود کے میرے یار دی۔ اللہ یا اللہ، پاکستانی میانے تے آندے نے سنی نبی دی تعریف کرن لگے حداں ہی کراس کر جاندے نے، دھیان نہیں کردے۔ میں کہا تیری حیثیت کی ہے تم نبی پاک دی تعظیم دیاں حداں مقرر کرے، تیری اوقات کی ہے، تیری اہمیت کی ہے، تو میرے نبی دی تعظیم دی حداں مقرر کرے؟ کیا پدی کا شوربا۔ رب نے فرمایا اس بے جامتے وال دھیان نہ کریا جے، میں حکم پیا کرنا وا عزروہ، جدو میرے یار دی تعظیم دا معاملہ آ جائے پھر حداں وال دھیان نہ کریا جے، حداں کراس کر جایا جے۔ حد تو زیادہ، حد کراس کرنے دا مطلب کی ہے؟ دیکھو شاگرد اپنے استاد دی تعظیم کرتا ہے، اولاد اپنے والدین دی تعظیم کرتی ہے، مرید اپنے پیر دی تعظیم کرتا ہے، لیکن اج تک کسی شاگرد نے اپنے استاد دی تھک نو اپنے چہرے تے نہ ملیا ہوئے گا، کسی پتر نے اپنے ماں پیو دی تھک نو اپنے چہرے تے نہ ملیا ہوئے گا، کسی مرید نے اپنے پیر دی تھک نو اپنے چہرے تے نہ ملیا ہوئے گا۔ حد تو ود کے تعظیم دا مطلب کی ہے میرے نبی پاک اگر لعاب تن مبارک نکلے زمین تے نہ جاوے، صحابہ دیاں تلیاں کے آ جا، صحابہ تلیاں کے کر لیں اور اپنے چہرے تے ہاتھ ملن۔ جے میرے نبی پاک، بلکہ نبی پاک دی ایک خادمہ سن، 2 سن، ایک ام ایمن برکت اور ایک ام ایمن یوسف۔ یہ جڑیاں ام ایمن برکت نے نا، یہ نبی پاک دی خدمت وچ سن، تے نبی پاک نے بول مبارک دے اندر بول فرمایا، پیشاب مبارک آپ نے فرمایا اور مٹی دا پیالہ ام ایمن برکت نو عطا فرما کے حضور نے فرمایا جا کسی محفوظ جگہ تے روڑیا۔ ام ایمن باہر نکلیاں، سجے ویکھیا کھبے ویکھیا، پی گئیاں۔ شیخ عبدالحق محسن دہلوی شواہد النبوت دے اندر تحریر فرما رہے ہیں، پی گئیاں، واپس آئیاں۔ حضور نے فرمایا بول کی تھی؟ آقا بڑی محفوظ جگہ تھی۔ کیڑی جگہ ہے؟ آقا میں پی گئیاں۔ فرمایا جا 7 نسلاں تک تیریاں نسلاں وچوں انبر تے کستوری دیاں خوشبو ہوندیاں رہن گیاں۔
تو اجے ایتھے لگا پھرنا پیا جاندا کچھ نہیں دیندا کچھ نہیں آوندا کچھ نہیں اکو جائے خبردار توجہ داد فرمانا نبی تو بغیر گزارا ہی نہیں فرمایا نمبر 2 وعزروه حد تو ود کے میرے یار دی تعظیم کرے آجائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردو عنہ اپنی امی جان دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے عرض کر دے امی جان جے اجازت دیو تے میں نبی پاک دی اقتداء وچ جا کے نماز نہ پڑھا ماں حالانکہ مدینہ شریف دے وچ ہی رہن والے نے لیکن ماں بیمار ہے دل کردا میں نبی پاک دی اقتداء وچ جا کے نماز پڑھا اجازت منگی امی جان جے اجازت عطا فرماؤ تے میں حضور دی اقتداء وچ جا کے نماز پڑھ لاں پتر میں بیمار ہاں تو ٹر گیا مینوں پیچھے کو حاجت پیش ہو گئی تے کون میرا دھیان کرے گا نہ جا ماں نے روک دیتا پتر رک گیا تے پتر جاندا جان دی تمنا کتھے دیئے حضور دی اقتداء وچ نماز پڑھن بری بات نہیں چاہیے سی کہ ماں خوشی خوشی اجازت دے لیکن ماں نے اجازت نہ دیتی شیابی نو چاہیے سی نہیں اجازت دیندی نہ دے میں نبی دی بارگاہ جانا ہے نہیں انہوں پتہ سی جے اینے اجازت نہ دیتی جی دی بارگاہ جو چلنا مینوں تے اونے بھی قبول نہیں فرمانا کیونکہ دین دی تربیت ہے خدا رسول تو بعد جے مقام ہے تے والدین دا مقام ہے والدین دا مقام کسے پیر دا کسے فقیر دا اللہ رسول تو بعد مقام نہیں اگر اللہ رسول تو بعد جے مقام ہے تے والدین دا مقام ہے تائیں تے جگہ جگہ تے قرآن کریم دے اندر یہ حکم آ رہا ہے نا کہ والدین تے نال بلائی نال پیش آو اچھا بلائی کی نواندی قرآن وبالوالدین احسانا والدین دے نال احسان کرو بلائی کرو جے تو انہاں نو کھانا کھلانا ہے تے کیڑا دین کرنا ہے تینوں ہی کھواندے رہے نہیں تے بدلہ ہے جے جُتی کپڑا لے کے دینا ہے تے دین کدا کرنا ہے وہ تینوں لے کے دیندے رہے تے بدلہ دینا ہے پیا جے انہوں نے دوائی لے کے دینا ہے تے اے کوئی دین نہیں پیا کردا یہ تے بدلہ ہے تینوں بھی لے کے دیندے رہے نے تینوں پڑھایا تینوں لباس تیری خوراک تیری شادی تیرا بزنس تیرے تے ساری زندگی خرچ کر دے رہے جے تو کرنا پیا یہ کوئی احسان نہیں یہ تے بدلہ ہے تے قرآن یہ نہیں آندا کہ والدین دا بدلہ دیو قرآن آندا ہے احسان کرو بلائی کرو وہ بدلے تو ود کے وے جے اینا کچھ کرے گا یہ تے بدلہ ہو گیا جے والدین نال احسان کرنا چاہنا تے اس کو آگاں جانا پوے گا کنہ کو آگاں جانا پوے گا حضور نے فرمایا والدین دے سامنے تو انج ہو جویں شکار نو تیر لگیا ہوئے اس زمین تے گریا ہوئے جان نہ نکلی ہوئے اجے لیکن سارا کچھ دیکھ رہا ہوئے لیکن مجبور تے بے بس ہوئے اور اپنے پر پھڑ پھڑا نہ سکتا ہوئے انج ناچار ہو کے بس ہن میں دے رحم و کرم دیا فرمایا والدین دے سامنے اس انداز نال بے جویں اس شکار دے وچ تیر لگا ہویا ہے اور اگر والدین دی نافرمانی ہو جائے تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا ساری زندگی دیاں نیکیاں تباہ و برباد ہو جان گیاں میں صرف ایک نبی پاک دی مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا حضور اپنے غلامات نال تشریف فرمانے بیٹھے ہوئے نے ایک مائی آ رہی ہے حضور نے دور تو ویکھیا مائی نو اوندیاں تے فوراً کھڑے ہو گئے اور دوڑ کے اس مائی ول گئے مائی کو جا کے پیار لیا مائی حضور دے نال نال ٹری آ رہی ہے اسی جگہ تے جس لئے پہنچے حضور نے اپنے موڈیاں تو کالی کملی اتاری بچھا دیتی مائی حضور دی کالی کملی تے بیٹھی تھوڑی دیر حضور بیٹھے گلنا بات ہوئیاں مائی چلی گئی صحابہ آپس وچ کون ہے ایڈیاں عظمتاں والی شانہ والی نبی پاک نے کملی پاک بچھا دیتی ہے پتہ نہیں حضور دی بارگاہ آقا کون ہے فرمایا اے میری اماں حلیمہ سعدیہ نتیجہ کی نکلیا جے دودھ پلاون والی ماں دا اے رتبہ ہے تے پھر اس ماں دا کی مقام ہے جنہیں جنم دیتا ہے اس واسطے جنہ دے والدین حیات نے
وہ اپنے والدین دی خدمت کر کے اپنی دنیا و آخرت نو روشن کر لو، اور جنہ دے والدین جہان فانی تو انتقال کر گئے نے زیادہ تو زیادہ انہوں نے ثواب حاصل کرو۔ حدیث میں مکمل کر دے ماں نے اجازت نہ دیتی۔ ایک دن حضرت سعد نے عرض کی تھی امی جان جے اجازت دیو تے میں نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہو کے تہاڈی بخشش تے اپنی بخشش واسطے دعا دی عرض نہ کراں۔ ایموشنل ماں نے جس نے سنیا نا کہ نبی پاک بخشش دی دعا فرمان گے، انہوں نے کہا پتر ٹھیک ہے جا پر جلدی آ جائیں تے امی جے اجازت دیو تے ایک نماز بھی نبی پاک دے پیچھے پڑھا ماں کیا بیٹا پڑھا میں۔ حضرت سعد فرماؤندے نے میں مسجد نبی شریف پہنچا تے مغرب دا وقت میں مغرب دی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھی، فارغ ہوئے اگا میں گیا کہ کچھ عرض کراں، حضور نے نفل شروع فرما لے، عشاء تک حضور نفل پڑھ دے رہے، میں بہ رہا، عشاء دی نماز تو فارغ ہوئے، میں پھر کوشش کی تھی کہ عرض کراں، حضور نے واعظ و نصیحت شروع فرما دی تھی، میں خاموش ہو کے پھر بہ گیا۔ واعظ و نصیحت ختم ہوئی، حضور فوراً اٹھے اور اپنے حجرے مبارک وال ٹر پے، میں حضور دے پیچھے پیچھے کہ حضور تے ٹر چلنے تے ماں نے پوچھا جی دعا واسطے کی تے میں تے جرز کیتی نہیں۔ حضور اگے حضرت سعد پیچھے پیچھے فرماوندے نے میری اجے زبان تے لفظ آونی والے نے کہ میں عرض کراں تے مینوں نبی پاک نے کی فرمایا، ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امے کا۔ وہ سعد اللہ تینوں بھی بخشے، اللہ تیرے ماں پیو نوں بھی بخشے، چاہنا کی ہے؟ انہاں کیا آقا منگن تو بغیر ہی سارا کچھ دے دیتے ہی، انہوں میں منگا کی۔ آئے آئے اعلیٰ حضرت اس گال تے میں اپنی گفتگو نو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دی عزت دی قسم یہ ہوئی سچا عقیدہ میرے اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا کہ میرے نبی دی بہار گائے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ ونصرہ تیسری شرط ہے میرے یار دی مدد بھی کرے آجے تے جے اللہ تو علاوہ کوئی مددگار ہی نہیں تے پھر اللہ ہی کیوں پہ فرماندہ ہے ونصرہ میرے یار دے مددگار بن جایا جے۔ واتبع النور الذی انزل معہو، نمبر 4 او دی اتباع کریا جے جو میں اپنے یار تے نازل کیتا، یعنی قرآن۔ 4 شرطاں کیڑیاں؟ میرے یار دے بن جاؤ، میرے یار دی حد ود کے تعظیم کرو، میرے یار دے مددگار بن جاؤ، اور جو میں یار تے نازل کیتا ہے او دی اتباع کرو یعنی قرآن دی۔ جدو انہاں 4 شرطاں تے عمل کر لو گے تے پھر نتیجہ کی نکلے گا؟ بندے نے کی عرض کیتا یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ قرب عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے اینا شہمہ تے عمل تو کر لے، اولئک هم المفلحون، جڑے اینا شہمہ تے عمل کر جان گے اوہی لوگ دنیا وچ بھی کامیاب ہو جان گے، آخرت وچ بھی کامیاب ہو جان گے۔ حضرات دی وقار جو مینوں میرے مالک نے توفیق عطا فرمائی وہ جملے تھوڑیاں سماعتاں دے حوالے ہو گئے، دعا کرنا اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تقریر ختم ہے اپنی اصول دے مطابق اپنے استاد محترم شیخ القرآن والحدیث مناظر اسلام حضور قبلہ عالم پیر محمد سعید احمد اسعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دے حکم دی تعمیل کر دیا اعلان کرنا۔ میری پوری تقریر دے اندر کسی بات دی سمجھ نہیں آئی یا کوئی سوال ہوئے تو اپنی جگہ تے کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہیں۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔
کوئی سوال نہیں جناب؟ بس اسلام پڑھیے پھر اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ آیت پہ لام جسو ہانے گڑی چمکا تیبہ کا چاند جسو ہانے گڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کی صورت سے ظاہر ہو شان خدا، جس کی صورت سے ظاہر ہو شان خدا، ایسی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کس نے دیکھا ہے موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا ہے موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ دست بستہ ہے حاضر غلام، پیش کرتے ہیں عاجزانہ سلام، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صدقائے زہرا بطول، یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول۔ تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دائمة مقبولة تعد بها الناحقه العظيم اللهم إني أسألك أتوجه إليك بحق محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفيه فيه اللهم فشفيه فيه اللهم فشفيه فيه یا رب العالمین یہ جو بھی ہم نے ذکر و اذکار کیا تیرا ذکر کیا تیرے پیارے محبوب پاک کا ذکر کیا جو بھی اس کے علاوہ صدقہ جاریہ کیا گیا دیگر ثناخوان مصطفیٰ نے اوصاف و کمالات مصطفیٰ کا ذکر کیا جو بیان میں ذکر ہوا جو یہ لنگر ہے اس کے علاوہ جو بھی تسبیح و تحلیلات کے نذرانے تیری بارگاہ میں پیش کیے جتنے کا جتنا عمل ہے اے اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اس کو شرف قبولیت عطا فرما قبول و منظور فرمانے کے بعد یا رب العالمین ہم آج کی اس محفل پاک کا ثواب بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے والدین طیبین طاہرین منورین کی بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور نبی اعظم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتاً محبتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اہل بیت رسول اولیاء امت حضرت آدم علی نبینا سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس جہان فانی سے انتقال کر گئے اے اللہ ہم تمام کی ارواح کو آج کی اس محفل پاک کا ثواب ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرماتے ہوئے مولا جو نیک ہیں ان کے درجوں میں بلندیاں عطا فرما اور جن سے بتقاضۂ بشریت لغزشات ہو گئی جو کہ پاسبل ہیں اس ذکر پاک کی برکت سے مولا ان کی لغزشات کو معاف فرما اور انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما خصوص بالخصوص یا رب العالمین ڈاکٹر محمد شاہد صاحب کی والدہ ان کی دادی جان ان کے دادا جان اور ان کے خاندان کے اور بھی جتنے افراد اس جہان فانی سے انتقال کر گئے ہیں ان کی ارواح کو ہم اس محفل پاک کا اس ختم پاک کا ثواب ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرماتے ہوئے مولا ان کی قبروں کو بھی تحت نگاہ وسعتیں عطا فرما ان کی قبروں کو بھی جنت کے باغات میں سے اعلیٰ ترین باغ بنا ان کو اپنی قبور میں حضور کی پہچان نصیب فرما حشر میں حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما اور جنت میں کالی کملی کے نیچے جگہ عطا فرما
اے اللہ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے، جو ان کے من میں نیک جائز مرادیں، جو خواہشات، جو تمنائیں لے کر آئے ہیں، مولا وہ پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شیطان کی زہر افرینیوں سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، فتنوں کے فتنے سے محفوظ فرما، بروں کی برائی سے محفوظ فرما، گندوں کی گندگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارا ظاہر بھی پاک فرما، ہمارا باطن بھی پاک فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے مولا کریم ہمیں محفوظ فرما، ہر اس فعل سے مولا ہمیں محفوظ فرما جس میں تیری ناراضگی ہو، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تو راضی ہو۔ یا رب العالمین جو بے رزق ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، مولا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ جو بے علم ہیں ان کو علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ جو محبت میں مبتلا نہیں رہتے، اے اللہ ان کو جو ہمیشہ محبت کے دائرے سے باہر رہتے ہیں، مولا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، اخوت و بھائی چارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ میرے ملک کی جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا اور اس محفل پاک میں جتنے بھی ان کے معاونین و منتظمین ہیں، مولا کریم تو اس محفل پاک کی برکت سے ان کو بھی مالا مال فرما۔ ربنا تقبل سلامنا، ربنا تقبل دعائنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الى یوم الدین، خصوصاً علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔